محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا. اچھا وہ بیان دبے لفظوں میں دیا, لیکن ظاہر ہے جن کو معلومات ہیں وہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ انکوڈڈ میسج تھا ایک, جس کو ہم جیسے لوگ یا پھر جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی, انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا بیسیکلی. ان کا بیان کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ ہماری جو معاشی جو جتنی بھی ڈیلنگز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری پہلے کی طرح بحال ہو جائیں, ہمارے بزنسز اسی طرح سے بحال ہو جائیں. یعنی کہ وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جنگ بندی کر دو تاکہ وہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. ایسا نہیں ہو کہ وہ جو ہم نے گریٹر پلان بنایا ہوا ہے آپس میں مل کے, وہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچ جائے. تو یہ ان کی یہ والے ان کی حرکتیں اور یہ ان کے بیانات ہیں, اور یہ بیٹھ کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں, OIC کے اجلاس کی صدارتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. یہ ان لوگوں کے دیکھیں OIC جب بنا تھا تو اٹ ہیڈ اے پرپس, لیکن جیسے میں آپ کو, کیونکہ اس وقت یہ اینٹی ویسٹرن بلاگ بنا تھا, یہ ایک بہت بڑا بلاگ بنا تھا اس زمانے کی ہم جب بات کر رہے ہیں. تو جس طرح سے ان کی اسٹریٹجی رہی ہے ویسٹرن لیڈرز کی, چاہے وہ UK ہو, فرانس ہو, US ہو, ان کی اسٹریٹجی یہ رہے کہ بھئی اگر ہم ویسے ہی اس سے فائٹ نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور طریقے سے, تو وہ اسٹریٹجی انہوں نے وہی OIC پہ بھی اپلائی کی ہوئی ہے. تو وہ OIC از بیسکلی ان کا ہی فنکشن ہی ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی یہ چیزیں بنتی ہیں, دیکھیں پہلے لیگ آف نیشنز تھی, World War II کے بعد وہ ختم ہوئی, یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے US میں رکھا. US اب جب مرضی, چاہے وہ ٹرمپ نے تو آلریڈی کہا تھا ہم فنڈ بند کر دیں گے, انہوں نے بند بھی کیے 2-3 فنڈ, تو وہ پریشر میں رکھتے ہیں نا. اب باقی تو کنٹریز کے پاس US ڈالر والی چیز نہیں ہے نا, کہ دیکھیں US کی جو کرنسی ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ 10 ٹریلین پرنٹ کریں, 20 ٹریلین پرنٹ کریں, وہ تو انہوں نے فورس کیا ہوا لوگوں کو, بھئی آپ نے استعمال ہی یہی کرنا ہے, مشین چلنی ہے, مشین چلنے نا. تو ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو کسی دوسرے ممالک کی طرح محنت کرنی پڑتی تو ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشین سے پیسے پرنٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سب کو منہ چپ کرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ لو بھائی آپ خاموش رہنا, یہ آپ کو مل گیا نا پیسے, بس خاموش رہو. تو ہم بیسکلی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہ اسی مشینری کو آپریٹ کرنے کے لیے ہم ہی کوئی چوس رہے ہیں. بیسکلی وہ جو اس مشین کو چلانے کے لیے جو فیول چاہیے وہ ہم سے ہی مل رہا ہے, وہ ہم سے مل رہا ہے, وہ ہم سے مل رہا ہے. دیکھیں اگر یہ OIC والے چاہیں, آئی مین دے فیول, اتنا سارا ان کے پاس فیول ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا نیچرل گیس کے جو ذخائر ہیں ان کے پاس, آئل ریسورسز, ایون پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہے. ہاں, تو یہ اگر چاہیں بند کر دیں تو ایک دم سے کچھ, یعنی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ سب کہیں گے ابھی تو سردیاں آ رہی ہیں, اب کیسے ہو, ہمارا گزارا کیسے ہوگا. ان کو یہ نہیں فرق پڑا کہ جو غزہ کے اندر جو ہے اسرائیلیوں نے پانی, بجلی, گیس اور ہر چیز بند کی ہوئی ہے, لیکن ان کو اپنی پڑی کہ ہماری گیس بند نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ چاہیں یہ ان کو اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں, بھئی ہم آپ کی گیس بند کریں گے, آپ ان کو کہو گے کہ ختم نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کہتے. ابھی انہوں نے بس یہ ایک وہ بیان دیا کہ آپ جو ہے ہم ساری کنٹریز سے مطالبہ کر رہے ہیں, مطالبات ہی چل رہے ہیں, ہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان کو ایمونیشن نہ دیں. بھئی آپ مطالبہ کریں, کوئی پریشر تو رکھیں. US کے اندر جو شپ یہاں پہ آ رہا تھا اسرائیل کے لیے, اس کے اوپر جو عوام الناس ہے وہاں کی جو تھوڑے بہت ایکٹیو ہوئے, انہوں نے اس شپ کو پکڑ کے رکھا کہ جانے نہیں دیں گے اس شپ کو. یعنی وہ ایٹ لیسٹ ایکشن کر رہے ہیں نا, وہ مطالبہ نہیں کر رہے اپنی گورنمنٹ سے کہ نہیں ہم جانے ہی نہیں دیں گے, لے کے جاؤ یہاں سے, ہم لٹکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, رائٹ. تو یہ چیز تو ان کا تو بیان اس سے بھی کم ہے. لائک جو یہ پاورفل لیڈرز ہیں ان کا جو بیان ہے اٹس ویکر دین جو ایکٹیوسٹ جو اس شپ کو پکڑے ہوئے ہیں. آئی مین دس از دا لیول کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں. یعنی وہ اس چیز کو ابھی بھی جب ہم وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی بھی پولیٹیکل اینالسٹ ہو یا ایکس CIA لیڈر ہو یا امریکن ملٹری کا ہو, وہ جب بات کرتے ہیں وہ صرف بات کرتے ہیں ایران اور ترکی کی, پاکستان کو تو آتا ہی نہیں بیچ میں. تبھی تو OIC کے اندر بھی پیچھے کھڑے ہوئے, ہاں پیچھے کھڑے, تو سعودیہ بھی نہیں آتا, ایجپٹ بھی نہیں آتا, ان کا یہ تو جارڈن بھی نہیں آتا, ان کے اوپر گیم سیٹ ہے ہمارا. ہاں یہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ورری اباؤٹ دس. کہتے ہیں ترکی ایران سے تھوڑا سا اگر ہوگا یہیں سے ہوگا, باقی تو سب ہماری بیک پاکٹ ہے, کھلا کھلا کہہ رہے ہیں. یعنی یہ تو کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے,
یعنی ہم کوئی کنسپریسی تھیوری بات کریں نہیں, دس از لائک پلین کٹ اوپن. وہ بالکل کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ سب لیڈرز ہمارے بیک پاکٹ میں, ان سے تو ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ وہاں وہ ڈالر والی مشین اپنا کام کر دیا آرام سے کام یا وہ ہے یا پھر ہم ویپن سپلائی کرتے ہیں, بس وہ ہے. ایز لانگ ایز ان کی لیڈرشپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا پاورفل ان کو کر دیا نا, یہ سارے پولیس اسٹیٹ بن گئے نا ایک طرح سے. یعنی یہ جو ان کو اسلحہ ملتا ہے یہ آپس میں ایک کنٹری کو ڈیفینڈ تھوڑی کرتے ہیں, یہ تو اپنی عوام کے لیے استعمال ہوتا ہے. امپاور کر دیا نا آپریشن کرنے کے لیے. بالکل یہی تو وہ بات وہی آتی ہے نا, مینٹالٹی کیا آتا ہے. انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یو آر سپیریئر, ہم آپ سے ڈیل کر لیتے ہیں. عوام کو جو ہے نا آپ نے تھرڈ کلاس سٹیزن رکھنا ہے اور ان کو بس نکلنے نہیں دینا ہے. آپ نے اپنے ہاتھی کو کیسے نچانا ہے سرکس میں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو سپورٹ بھی دیں گے, ہم آپ کو ویپنز بھی دیں گے, بس ان کو آپ نے روکنے رکھنا ہے. اور وہی چل رہا ہے ہم, یہ ہمارے سامنے بالکل, اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ تنویر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اسی طرح کے معلوماتی پروگرامات آپ تک بر وقت ان کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ ہمارا چینل اور اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ممبر بن سکتے ہیں, ممبرشپ اختیار کر سکتے ہیں راہ ٹی وی کی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بینر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ڈونیشن کا, یو کین ڈونیٹ ایز مچ ایز یو وانٹ. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.